بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جلد بازی کا علاج کیا ہے؟ ایک نکتہ اس کے حوالے سے یہ ہے کہ آپ کے پاس جو وقت ہے وہ وقت کس کے اختیار میں ہے؟ کس کے اختیار میں ہے؟ دیکھیں، انسان کی ویلیو جو ہے معاشرے میں کہاں تک ہے؟ آپ کی حیثیت معاشرے میں کیا ہے اور کہاں تک ہے؟ کچھ چیزیں آپ کی اپنی ہے، اس پر کسی دوسرے کو حق نہیں ہے، کوئی اس پر ہاتھ نہیں ڈال سکتا ہے، وہ مکمل آپ کے اختیار میں ہے۔ یعنی وہ ساری چیزیں جو آپ کے اختیار میں ہے، جو آپ کے ذاتی ہے، وہ آپ کے ہی ہے، وہ چیزیں صرف آپ کی ہیں۔ تو مثلا دیکھیں، آپ کی عمر، یہ عمر کس کے اختیار میں ہے؟ آپ کے اختیار میں ہے۔ آپ کا جسم آپ کے اختیار میں ہے، آپ کے اعضاء و جوارح آپ کے اختیار میں ہے، آپ کے مال آپ کے اختیار میں ہے۔ جو ذاتی چیزیں ہیں وہ سب آپ کے اختیار میں ہے۔ آپ کے اختیار میں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کسی دوسرے کو بالکل یہ حق نہیں ہے کہ وہ آپ کی چیزوں پر ہاتھ ڈالیں اور یہ وہ اپنے حساب سے استعمال کریں۔ جس طرح سے آپ کو حق نہیں ہے کہ آپ کسی اور کی چیز پر ہاتھ ڈالیں، استعمال کریں، خرچ کریں، اسی طرح سے دوسرے کو حق نہیں ہے کہ تو جس طرح سے بہت ساری چیزیں آپ کے اختیار میں ہے، اسی طرح سے آپ کی عمر کا کنٹرول کس کے ہاتھ میں ہونا چاہیے؟ آپ کے ہاتھ میں ہونا چاہیے۔ اور یہ جو آپ کے اختیار میں وقت ہے، یہ بھی آپ کے اختیار میں ہونا چاہیے۔ یعنی ہر سیکنڈ، ہر منٹ، ہر گھنٹے آپ اپنی مرضی سے خرچ کریں۔ اگر انسان کی جیب میں، انسان کے بینک بیلنس مثلا ہو، اس کے پاس ثروت ہو، جائیداد ہو، املاک ہو، پراپرٹی ہو، تو جو پیسے اس کے پاس ہوتے ہیں اس پر کسی دوسرے کو حق نہیں ہے۔ وہ اپنی مرضی سے اپنے حساب سے اس پیسے کو خرچ کرتا ہے، ایک حساب و کتاب کے ساتھ، اہم و مہم کی ترجیحات کو وہ رکھتے ہوئے، مد نظر رکھتے ہوئے۔ جس طرح سے ایک انسان جس کو مال کی قدر ہے، جس کو پیسے کی قدر ہے، وہ ذرہ ذرہ حساب و کتاب کر کے خرچ کرتا ہے، اسی طرح سے وقت بھی اس کے پاس قیمتی ہونا چاہیے۔ وقت بھی اس کے پاس قیمتی ہونا چاہیے۔ خب ہم یہ وقت نہیں خرید سکتے ہیں، یعنی کروڑوں روپے دے کر، اربوں روپے دے کر بھی آپ وقت حتیٰ 1 گھنٹہ آپ نہیں خرید سکتے ہیں۔ 1 گھنٹہ آپ اپنی عمر پر اضافہ نہیں کر سکتے، حتیٰ 1 منٹ، 1 سیکنڈ بھی آپ اپنی عمر پر اضافہ نہیں کر سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو عمر آپ کے اختیار میں ہے، یہ جو وقت آپ کو خدا نے دیا ہوا ہے، یہ بہت قیمتی ہے۔ جب قیمتی ہے تو جہاں آپ 1 روپیہ خرچ کرنے کے لیے حساب و کتاب کے بغیر نہیں کرتے ہیں، نفع نقصان آپ دیکھتے ہیں، سوچتے ہیں، چند بار سوچنے کے بعد، حساب و کتاب کرنے کے بعد آپ دیتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، وہاں یہ وقت جس کی دنیا میں کوئی قیمت ہی نہیں ہے، اس قدر قیمتی ہے، سونے سے زیادہ قیمتی ہے، اس کو آپ کس کے اختیار میں دیتے ہیں؟ کس کے اختیار میں آپ نے دیا ہوا ہے؟ وقت آپ کے اختیار میں ہونا چاہیے۔ یعنی آپ کے پاس جو وقت ہے وہ آپ ہی کے اختیار میں ہو، کسی اور کے اختیار میں نہ ہو۔ بنابراین وقت کے حوالے سے آپ کے پاس ایک ٹائم ٹیبل ہونا چاہیے، ایک کنٹرول کرنے کے حوالے سے ایک پروگرام آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ آپ خود اس کو کنٹرول کریں، آپ خود اس کی مدیریت کریں۔ وقت کے حوالے سے ایک نظم آپ کے پاس ہونا چاہیے کہ میں نے کب، کس ٹائم کیا کرنا ہے۔ تو ایسے میں جب
وقت آپ کے اختیار میں ہوگا تو آپ اپنے حساب سے وقت کو ضروری کام کے لیے خرچ آپ کر سکتے ہیں، غیر ضروری بہت سارے کام اور امور سے آپ جو ہے بچ سکتے ہیں۔ ہمارے پاس جو وقت ہے زیادہ تر ہم غیر ضروری چیزوں کے لیے خرچ کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں ہم یہ احساس کر رہے ہوتے ہیں کہ اب میرے پاس وقت کم ہے، کام بہت زیادہ ہے، لذا جلدی میں آگے نکلنا پڑے گا۔ لیکن جب آپ وقت پر کنٹرول کریں، وقت میں ایک نظم پیدا کریں، سیکنڈ سیکنڈ کے حساب سے آپ دقت سے وقت کا جائزہ لے لیں، تو اس وقت آپ کے پاس آپ دیکھیں گے کہ وقت زیادہ ہے، ٹائم زیادہ ہوگا، اور تسلی کے ساتھ ایک عملی حکمت کے ساتھ، تدبیر کے ساتھ آپ جو ہے نا اس وقت میں ضروری کام آپ انجام دے پائیں گے۔ بنابراین وقت آپ ہی کے اختیار میں ہونا چاہیے، وقت کا آپ مالک ہے، وقت کا آپ مالک ہے، وقت آپ کے اختیار میں ہونا چاہیے، یہ ایک مسئلہ۔ دوسرا یہ ہے کہ نہ کہنے کی مہارت، نہ کہنے کی صلاحیت، نہ کہنے کی اپنے اندر جو ہے نا وہ ہم قابلیت پیدا کریں۔ دیکھیں، ہم 24 گھنٹے عمر بھر کسی کی غلامی کرنے کے لیے ہم تو خلق نہیں ہوئے ہیں، یعنی کوئی بھی جو بھی کہیں ہم کہیں سر آنکھوں پر یسر یسر یسر۔ تو ایسے میں میرے وقت پر بھی کوئی دوسرے کے اختیار ہوگا، میرے وجود پر بھی دوسرے کے اختیار ہوگا، میں اس کی مرضی سے مجھے آگے بڑھنا پڑے گا۔ لیکن اگر آپ یہ ہنر آپ میں پیدا کریں، یہ مہارت آپ میں پیدا کریں، جس طرح سے آپ یس سر بولتے ہیں، نو سر کہنے کی بھی آپ عادت ڈالیں، یعنی آپ اپنے میں یہ قابلیت پیدا کریں کہ میں خود آقا ہوں، میں خود اپنی جگہ ایک سرپرست ہوں، میری بھی کوئی حیثیت ہے، میری بھی کوئی اہمیت ہے۔ تو ایسے میں جب آپ کے سامنے جو بھی مسئلہ، جو بھی کام، جو بھی بات، جو بھی قدم، جو بھی فیصلہ آپ سے جو بھی مانگا جائے، آپ سے جو بھی کہا جائے، خوب آپ دیکھیں گے، ہاں یا نہ کہنے سے پہلے آپ دیکھیں گے کہ یہ میرے لیے اہم ہے یا نہیں ہے، یہ کام ضروری ہے یا نہیں ہے، یہ کام امپورٹنٹ ہے یا نہیں ہے۔ اس حساب سے آپ ہاں کہیں گے، یس کہیں گے، یا اس حساب سے آپ نہ کہیں گے۔ بنابراین نہ کہنے کی عادت ڈالنا بہت ضروری ہے، یہ مہارت پیدا کرنا بہت ضروری ہے۔ جب آپ نہ کہیں، نہ کہنے کی عادت کریں اپنی زندگی میں، تو ایسے میں بہت سارے غیر ضروری کام، اس کی وجہ سے آپ کا ٹائم ضائع ہو رہا تھا، آپ کو جلد بازی سے آگے نکلنا پڑ رہا تھا، یہ جو ٹائم ہے آپ کا، یہ آپ کے لیے بچ سکتا ہے۔ آپ کا ٹائم صرف ضروری کاموں کے لیے، آپ کا ٹائم صرف اہم اور امپورٹنٹ کام کے لیے آپ کے پاس رہے گا، یعنی وقت بچ جائے گا آپ کے پاس۔ کیوں نہیں بچ رہا تھا؟ چونکہ آپ بہت سارے غیر ضروری کام کے لیے آپ ٹائم دے رہے تھے، تحفظات کا شکار ہو کر، روابط کا شکار ہو کر، ملاحظات کا شکار ہو کر۔ جب آپ کہیں گے کہ نہیں، یہ کام میں کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، آپ کی زندگی میں، آپ کے ارادے میں، آپ کی سوچ میں، آپ کے اٹھنے میں، آپ کے بیٹھنے میں جب نہ آ جائے، تو ایسے میں بہت سارے غیر ضروری کام سے آپ بچ سکتے ہیں، اور اس کا جو ٹائم ہے وہ آپ کو وہ ٹائم مل سکتا ہے۔ تو آپ کے پاس اتنا سارا ٹائم ہوگا، اتنا سارا وقت ہوگا، یہ وقت آپ صرف اور صرف ضروری کام کے لیے آپ خرچ کر سکتے ہیں۔ بنابراین اپنے اندر ایک نہ کہنے کی بھی جرأت، نہیں میں یہ کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، بنابراین اگر یہ جرأت انسان پیدا نہ ہو جائے، تو ایسے میں انسان کے سامنے اچھائی کے حوالے سے، برائی کے حوالے سے، غیر ضروری کام، ضروری کام، جو بھی کام اس کو
اس کے سامنے رکھ دیا جائے تو وہ کرنے کے لیے تیار ہوگا، تحفظات کا شکار ہو کر، لحاظداری کے اس میں آ کر. بنابراین جب انسان عادت ڈالے کہ میں نے یہ نہیں کرنا ہے، میں نے یہ کرنا ہے، تو اس وقت بہت سارے غیر ضروری کام کے حوالے سے جو ٹائم بچنا تھا وہ ٹائم اس کے لیے بچ سکے گا. تو اس طرح سے وہ جلد بازی پر کنٹرول کر سکتا ہے. انشاءاللہ مزید نکات ہے. وصلی اللہ علی سیدنا محمد و آلہ الطاہرین.